بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 21واں پارہ اور سورہ سجدہ مکمل ہوئی تھی اور جو ہے سورہ احزاب ہماری رہ گئی تھی، انشاءاللہ آج وہ بھی ہوگی اور 22واں پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ احزاب، اس کا نام احزاب کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ کس کا؟ غزوہ احزاب کا اس کے اندر ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو غزوہ احزاب ہے یہ مدینہ کے دور میں نازل ہوئی ہے، مدنی دور میں کیا ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر چند چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے، جیسے کہ لے پالک بیٹا، یعنی کسی دوسرے کا بیٹا اٹھا کے لایا اور اس کی پرورش کی، تو اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنا اس پر جو ہے بیٹے کے احکام ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب کا بھی ذکر ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا، ازواج مطہرات یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا ذکر ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے پردے کے احکام کو بیان کیا جائے گا سورت کے اخیر میں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اور منافقین کی بات مت مانی، ان کی پیروی مت کیجیے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کے آگے بھی ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کی جو اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرن، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے اور چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں شان نزول کے طور پر۔ نمبر 1، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں مدینہ طیبہ آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک پیشکش فرمائی۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم سب قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، مگر آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں، یعنی جو آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو آپ کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ اور ادھر سے مدینہ طیبہ کے جو منافق تھے اور یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ، یعنی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اور اپنی دعوت، یہ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ایک توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت کو نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے صلح کی تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، تو یہ معاہدہ کیا، اور پھر اس معاہدے کے بعد ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ دونوں اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ طیبہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کا جو برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں وہ تذکرہ کرنا چھوڑ دیجیے، ہمارے بتوں کا جو برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں وہ تذکرہ کرنا چھوڑ دیجیے، آپ صرف اتنا کہہ دیجیے کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ بھی شفاعت کریں گے اور یہ بھی نفع پہنچاتے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیجیے، اور ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، یعنی سارا کا سارا جو جھگڑا ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کو سخت ناگوار گزری، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے جنگ بندی کا کیا کر لیا ہے؟
معاہدہ کیا ہوا ہے، یعنی اب جنگ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کو حکم دیا گیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ کیا کیا فرمایا؟ اتق اللہ، نمبر 1 اللہ سے ڈریے، یعنی مشرکین کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس کی خلاف ورزی اب آپ کو نہیں کرنی ہے، اور نمبر 2 مشرکین اور منافقین کی بات آپ نے بالکل بھی ماننی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ عرب میں 3 رسمیں بہت زیادہ تھی۔ کتنی؟ 3 رسمیں بہت زیادہ مشہور تھی۔ کیا کیا؟ نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تھا، ان میں اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تھا اور وہ بات کی تہ تک جاتا تھا، بات کی گہرائی تک جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کی سینے میں 2 دل ہیں۔ کتنے دل ہیں اس کی سینے میں؟ اس کی سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ کسی آدمی کی سینے میں 2 دل نہیں ہوتے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہتے تھے، وہ کیا تھی کہ جب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جس کو زہار کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی، اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اپنی بیویوں میں سے تمہاری وہ بیوی جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہے۔ اور زہار کا مکمل تفصیل سے مسئلہ انشاءاللہ 28ویں پارے کے شروع میں آئے گا، وہاں بیان کریں گے۔ اگر کوئی بندہ زہار کرتا ہے تو اس کو کیا کچھ کفارہ دینا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی بیٹے کو اپنے پاس لاتا تھا اور اس کی پرورش کرتا تھا، لے پالک بیٹا جس کو کہتے ہیں، کہ منہ بولا بیٹا، کسی کو کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس کی پرورش کی، بچپن میں ہی لے آئے اس کو اور اپنے پاس رکھا اور اس کی کیا کی؟ پرورش کی، اس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ تو وہ کہتے تھے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، منہ بولا جو بیٹا ہے وہ کس کی طرح ہے؟ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، یعنی اس کو وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا کہتے تھے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی نے ایک بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اب اس بیٹے نے شادی کی، شادی کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ جو باپ ہے منہ بولا باپ اس کا ہے، تو کہتے تھے کہ یہ اس اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جواب دیا کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، یعنی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سچ مچ کا بیٹا نہیں بنایا، یہ حقیقی تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف تمہارے منہ سے کہی ہوئی باتیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروها، یہاں سے جو ہے پورے 2 رکوع کے اندر غزوہ احزاب کو مختلف پہلو میں بیان فرمایا، مختلف انداز میں کس کو بیان فرمایا؟ غزوہ احزاب میں۔ غزوہ احزاب جو ہے سن 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، بدر کے اندر بھی ان کو شکست ہوئی، احد کے اندر بھی ان کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے عرب کے مختلف قبائل کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے لے کر کے 15,000 تک کا ایک لشکر تیار کیا۔ کتنا؟ 12 سے لے کر 15,000 تک کا کیا کیا انہوں نے؟ لشکر تیار کیا، اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکل پڑے۔ یعنی اب کس پر حملہ کرنا ہے؟ مدینہ طیبہ پر کیا کرنا ہے؟ حملہ کرنا ہے۔ یہ حملہ مشرکین نے بڑی بھرپور طاقت، قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کیا تھا کہ اب ہم نے مدینہ پر حملہ کرنا ہے اور مدینہ کو کیا کرنا ہے؟ بالکل ختم کر دینا ہے۔ اور یہ جو غزوہ تھا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر
بہت زیادہ سخت تھا. اس کی سختی، اس کی ہولناکی کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ سخت زلزلے میں ڈالے گئے. اتنا سخت غزوہ تھا یہ، کس پر؟ ایمان والوں پر. کیونکہ سارے کے سارے قبائل کیا ہو گئے تھے؟ یہود، مشرکین، سارے کے سارے قبائل متفق ہو کر کے اب آئے تھے. اور ادھر ایمان والوں کی تعداد کتنی؟ صرف 3,000 کے قریب. کتنی؟ 3,000. اور سامانی جنگی سامان کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود جب نتیجہ نکلا، مسلمانوں پر یہ غزوہ بہت زیادہ سخت تھا، لیکن اس کے جو نتائج تھے وہ ایمان والوں کے حق میں نکلے. یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ اب اس کے بعد جب اس میں ان مشرکین کو شکست ہوئی اور ایمان والوں کو ایسی فتح عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، کہ اس کے بعد جو ہے کسی بھی منافق، کسی یہودی اور کسی مشرک نے جو ہے مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ سارے قبائل متفق ہو کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر جو کھندق کھود دی گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے تقریباً مشرکین 1 مہینے تک اس مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، اس کو گھیرے رکھا. اور پھر 1 مہینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے تیز آندھی چلی، جس سے مشرکین بھاگ گئے. اور درمیان میں جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ بھی کیا کہ منافقین آ رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے اور عذر پیش کر رہے تھے اور اپنی جان چھڑا رہے تھے اور جنگ سے کیا کر رہے تھے؟ بھاگ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اپنے ازواج کو، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو، وزینتها، اور دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو، تو پھر فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا سامان دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور بھلائی کے ساتھ تم کو رخصت کروں گا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب غزوہ خندق ہوئی، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگ بنو قریظہ ہوئی، اور ان فتوحات کے بعد جو ہے ازواج مطہرات نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا. یعنی جو ان کو مہینے میں جو خرچہ دیا جاتا تھا اس کے بڑھانے کا کیا کیا؟ ایک جائز مطالبہ کیا. لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے مطابق نہیں تھا، شان کے لائق نہیں تھا. اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ آپ ازواج مطہرات سے کہیے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، اگر تو چاہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو اور اپنی سوچ کو بدلو. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تو اپنی سوچ کو کیا کرو؟ بدلو. اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر علیحدگی اختیار کر لیں. تمہیں اس بارے میں کیا دیا جاتا ہے؟ اختیار دیا جاتا ہے. لیکن ازواج مطہرات نے، جو ہماری امت کی مائیں ہیں، انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو کیا کیا؟ پسند کیا. اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. اور پھر اس کے بعد 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. پارے کے شروع میں ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، دوسری عورتوں سے بڑھ کر کے ہے. اگر وہ تقوی اختیار کرتی ہے، نیکی کا کام کرتی ہے، تو ان کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرتی ہے، کوئی گناہ کرتی ہے، تو ان کو اس کو گناہ بھی کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کو چند ہدایات دی گئی. کتنی؟ چند ہدایات دی گئی. کس کو؟ ازواج مطہرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو کچھ ہدایات دی گئی. کیا کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو پھر اس کے ساتھ نزاکت سے بات مت کرو، نرمی کے ساتھ بات مت کرو. کس لیے کہ اگر تم نزاکت کے ساتھ بات کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جس کے دل میں بیماری ہے، جس کا دل بیمار ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گی. اس لیے آپ کو نرمی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. نمبر 2، وقرن فی بیوتکن. نمبر 2، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اپنے گھروں میں کیا کرو؟ ٹھہری رہو. اور یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج ہر مسلمان عورت کے لیے ہے. ہر عورت کے لیے، ہر مسلم عورت کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی سے بات کرے تو کیسے کرے؟ نرمی کے ساتھ، نرم اور
یہ نرم لہجے میں کسی سے بات نہ کرے، بلکہ کیا کرے، سخت لہجے کے ساتھ بات کرے. اگر کوئی آتا ہے فلاں آدمی گھر میں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہہ دے کہ فلاں صاحب گھر میں نہیں ہے، آپ چلے جائیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. اور عورتوں کو بھی آج پوری امت کی ماؤں بہنوں کو کیا کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے، بغیر ضرورت کے باہر نہیں جانا ہے. اور اگر باہر جانے کی ضرورت پڑی تو پھر کس میں نکلنا ہے، پردہ کر کے نکلنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتے پھرو، یعنی بناؤ سنگار اپنے آپ کو بنا کر کے پھر زیب و زینت کر کے باہر بغیر پردے کی مت پھرو. اور آج امت کی ماؤں کو بھی یہی کرنا ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو. اور وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو. اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو. یہ ہدایت اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن اس میں تمام مسلمان عورتیں کیا ہیں، شامل ہیں. سب کو اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے، اس میں اس سے روگردانی نہیں کرنی ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرنا چاہا. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش، ان کو یہ بات ناگوار گزری. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، پہلے غلام تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا، آزاد کیا تھا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان سے تھی، جو کہ اونچا خاندان تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک اونچے خاندان کی عورت ایک آزاد غلام کے ساتھ جو نکاح کرنے کو، اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک اونچے خاندان کی عورت ہو اور پھر ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، اس کو کیا سمجھا جاتا تھا، عیبدار سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک عیب سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن کی شان کی لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کا انکار کر دے. کیا کرنا چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر دونوں بہن بھائی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تیار ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ کرا دیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا. اور وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر روک لے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر. وہ کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کرایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا. اب چونکہ وہ آزاد کردہ غلام ہیں اور یہ کیا ہے، اونچے خاندان کی عورت ہے، تو اب ان میں آپس میں بننے نہیں لگی، نبھتی نہیں تھی، ہر ہمیشہ جھگڑا ہونے لگا. تو وجہ وہی کہ وہ آزاد کردہ غلام اور یہ اونچے خاندان کی. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے طلاق کے بارے میں، کہ میں زینب کو کیا کرنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو کیا کرو، ادا کرو. لیکن جب نبی نہیں آپس میں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دے دی، طلاق دے دی. اب جب طلاق ہو گئی تو اب ان کی تسلی کے لیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے کرا دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا. اور مشرکین جو کہتے تھے نا، ہم شروع میں پڑھ کے آئے، مشرکین کہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرایا، کس کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس رسم کو کیا کر دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس رسم کو توڑ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے دعوت میں جانے کی کچھ آداب بیان فرمائے، کہ اگر آپ کو کوئی دعوت کرتا ہے تو وہاں جانے کی کیا کچھ آداب ہونے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو تم
نبی کے گھر میں داخل مت ہو الا ان یؤذن لکم مگر جب تمہیں بلایا جائے یعنی دعوت دی جائے تو تبھی جاؤ الا طعام غیر ناظرین جب کھانے کی دعوت دی جائے تو پھر وہاں جاؤ غیر ناظرین اناہ لیکن برتنوں کی طرف وہاں جا کر کے دیکھنا نہیں ہے. کیا اصول بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کہیں دعوت ہے تو اگر تمہیں دعوت دی جائے تو تبھی جاؤ بغیر بن بلائے مہمان نہیں بننا چاہیے. جب بلایا جائے تو تبھی جاؤ. اور اس کے بعد غیر ناظرین اناہ جب تمہیں دعوت مل جائے جب تم چلے جاؤ وہاں جا کر کے برتنوں کو جھانکنا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں جہاں دعوت ہوتی ہے جہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے ہمارا سب سے پہلے حملہ وہی ہوتا ہے کہ کیا بنایا بھائی کتنا بنایا ہے کیسا بنایا ہے. فرمایا غیر ناظرین اناہ جب تم جاؤ تو وقت مقرر پر جاؤ. اگر آپ کو 12 بجے دعوت دی گئی ہے تو 12 بجے ہی جاؤ اس سے پہلے نہیں جاؤ. ہوتا کیا ہے کہ ہم دعوت 12 بجے کی ہوتی ہے اور 8 بجے جا کر کے وہاں کیا کر دیتے ہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. فرمایا نہ جب دعوت ملے جس وقت کے لیے بلایا گیا ہو اسی وقت پہنچو. غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا اور جب بلانے کے بعد جب وقت مقرر پر تم پہنچو اس کے بعد جب کھانا کھا چکو تم تو فانتشروا کھانا کھانے کے بعد وہاں مت بیٹھو. کھانا کھانے کے بعد تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام تھا کھانا کھانا وہ ہو چکا ہے وہاں سے نکل پڑو. فانتشروا پھیل جاؤ وہاں سے نکل جاؤ. ولا مستأنسین للحدیث اب گپے لگانے کے لیے وہاں مت بیٹھو. ہوا کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی. ولیمے کی دعوت جب کی تو کچھ حضرات جو ہے وہ وقت مقرر سے پہلے آ کر کے بیٹھ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا کہ حضرت زینب رضی اللہ ان کو بٹھائیں کہاں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی. اور جب کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد پھر کچھ حضرات وہیں بیٹھ گئے گپ شپ لگانے کے لیے جم کر کے گپے لگانے لگے. اس کے اندر ایک اصول بتا دیا ضابطہ بتا دیا کہ دعوت اگر ملے تو جاؤ اگر دعوت نہیں ملتی ہے تو بن بلائے مہمان مت بنو. نمبر 1. نمبر 2 جس موقع پر بلایا جائے آپ کو جس وقت میں بلایا جائے اسی وقت میں جاؤ اس سے پہلے مت جاؤ. برتنوں میں جا کر کے جھانکو مت. اور اس کے بعد تیسرا یہ ادب بیان فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو اس کے بعد وہاں مت بیٹھو بلکہ کیا کرو وہاں سے فوراً کھانا کھا کر کے اٹھ کے چلے آؤ. ان آداب کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہاں سے جو ہے پردے کے احکام کو بیان فرمایا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے مسلم عورت مومنات جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال دیں. جلابیب اپنی جلابیب کو ڈال دیں. کس کو ڈال دیں جلابیب کو. سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے گھر سے شروع کرو. کوئی بھی کام کرنا ہو تو کہاں سے شروع کرنا ہے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے. اور فرمایا کہ اپنے اوپر کیا ڈال دو جلابیب ڈال دو. جلابیب کس کو کہتے ہیں جلابیب ایسی لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے لے کر کے پاؤں تک چھپ جائے. کہاں سے سر سے لے کر کے پاؤں تک عورت چھپ جائے اس کو جلابیب کہتے ہیں. اور پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ عورت سر سے لے کر کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہو اور چہرہ اور ناک بھی پوشیدہ ہو. سر سے لے کر کے پاؤں تک چادر کے اندر لپٹی ہو اور ناک اور چہرہ بھی کیا ہونا چاہیے پوشیدہ ہو. صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی جگہ باقی ہو یعنی راستہ دیکھنے کے لیے اتنی جگہ چھوڑ دے کہ ایک آنکھ کے ذریعے سے کیا ہو راستہ دیکھ سکے. اس کو کیا کہتے ہیں جلابیب کہتے ہیں. آگے فرمایا کہ پردہ نازل کیوں فرمایا. ہم سمجھتے ہیں پردہ اس لیے کرنا ہے تاکہ پتہ نہ چلے عورت کون ہے. میں اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ پردہ اس لیے ہے تاکہ پتہ نہ چلے عورت کون ہے. قرآن فرمایا نہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے. فرمایا لیعرفنا پردہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیاں ہیں. تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ شریف خاندان کی بچیاں ہیں. اور جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ شریف خاندان کی بچیاں ہیں فلا یؤذین پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی ان کو تکلیف پہنچانے کی. پھر ان کو تکلیف کوئی پہنچانے کی ہمت نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ سبا کو بیان فرمایا. سورہ سبا اس کا نام سبا کیوں ہے اس لیے کہ اس کے اندر قوم سبا کا واقعہ بیان کیا ہے. قوم گزری قوم سبا اس کا واقعہ بیان کیا اس لیے اس سورت کا نام کیا پڑ گیا قوم یہ سورہ سبا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. یہاں سے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت میٹھی آواز دی تھی بہت بہترین اور بہت سریلی آواز دی تھی. اور جب وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے
تو اللہ رب العزت کے حکم سے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح بیان کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور چیز عطا فرمائی تھی، وہ یہ کہ لوہا جو تھا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا. وہ جدھر چاہتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ موڑ دیتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کی فضیلت تھی. اور اس کے بعد جو ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. یہاں سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. اور بہت لمبا سفر بہت مختصر وقت میں وہ کیا کر لیتے تھے؟ پورا کر لیتے تھے. اور ایک مہینے کا سفر صرف ایک صبح یا ایک شام میں کیا کر لیتے تھے؟ وہ پورا کر لیتے تھے. اور ان کو تانبے کا چشمہ عطا فرمایا تھا جس سے وہ برتن وغیرہ بناتے تھے. اور ساتھ میں پھر جنات کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے تابع بنا دیا تھا. جو حکم کرتے تھے جنات اس کو کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال. یہاں سے جو ہے قوم سبا کا قصہ بیان فرمایا. سبا جو ہے یمن کے بادشاہوں اور پھر وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو سبا کہا جاتا تھا. یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو بھی سبا کہا جاتا تھا، اور یمن کے جو باشندے تھے رہنے والے تھے ان کو بھی کیا کہا جاتا تھا؟ سبا کہا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے، اور جو ہے ان کے شہر میں عیش و آرام کی تمام چیزیں میسر تھی. تمام اسباب عیش و آرام کے ان کے پاس کیا تھے؟ موجود تھے. اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور پھر جو ہے احکامات کی دعوت دی، اور اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان پر شکر کرنے کی طرف بھی کیا دی؟ ترغیب دلائی تھی. اور ایک لمبے ایک عرصے تک جو ہے یہ اللہ کی توحید کو بھی مانتے رہے اور احکام کو بھی پورا کرتے رہے، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی ان کو بھی کیا کرتے رہے؟ ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. لیکن جب عیش و آرام کے اندر گھس گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے توحید کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے پھر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، لیکن یہ مانے نہیں. اور جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیجا. سیلاب کا عذاب جب ان پر آیا تو اس نے ان کے شہر اور جو اللہ رب العزت نے ان کو باغات دیے تھے وہ سارے کے سارے کیا کر دیے؟ برباد کر دیے، ختم کر دیے. یوں قوم سبا برباد ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے مجرموں کی حالت کو بیان فرمایا. کیا عجیب حالت ہے مجرموں کی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ. یہاں سے مجرموں کی حالت کو بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا. فرمایا اس کی حالت دیکھنے والی ہے کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں ڈال رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے پر باتیں ڈال رہے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. کچھ لوگ کمزور درجے کے ہیں، کم درجے والے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے درجے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رہنماؤں کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی رہنما کے اعتبار سے. کچھ لوگ اونچے درجے والے ہیں اور کچھ لوگ نیچے درجے والے ہیں. تو یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ جو کمزور درجے کے لوگ ہیں یہ بڑے درجوں کے لوگوں کے لیے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین. اگر تم دنیا میں نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لاتے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ضرور ایمان لاتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی. اب ان کی جنگ چلے گی، وہ بحث ہوگی آپس میں. بڑے درجے کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں پکڑ کے رکھا تھا کہ تم ایمان لاؤ؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک کے رکھا تھا؟ بعد اذ جاءکم، ہدایت کے آنے کے بعد، جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی تو ہدایت کے آنے کے بعد کیا ہم نے تم کو پکڑ کے رکھا تھا؟ تمہاری زبانیں پکڑ کے رکھی تھی، تمہیں ہم نے پکڑ کے رکھا تھا کہ تم ہدایت قبول مت کرو. بل انتم مجرمون، بلکہ تم خود مجرم تھے. کیا تھے تم خود مجرم تھے، ہم نے تم کو پکڑا نہیں تھا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. ابھی کم درجے کے لوگ ان سے کہیں گے کہ پکڑ کے تو نہیں رکھا تھا، لیکن بل مکر اللیل والنہار، تمہاری دن کی تدبیریں، رات کی تدبیریں جو تھی، تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کریں؟ کفر کریں، ہم اللہ کی نافرمانی کریں. ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. اور پھر ندامت کی وجہ سے ان کے سر وہاں پر کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے کہ ولو تری اذ المجرمون، آپ دیکھیں، کاش کہ آپ دیکھتے اس حالت کو جب مجرم کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا،
اے ہمارے رب اب دیکھ بھی لیا، سمعنا اب سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور دے دے اور دنیا میں واپس جانے دے۔ ابھی جو کم درجے کے لوگ ہیں نا، ادنا درجے کے لوگ، یہ کیا کہیں گے اللہ سے، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے لہٰذا ان کو ڈبل عذاب دے۔ کیا کریں ان کو؟ ڈبل عذاب دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو بھی ڈبل دوں گا اور تم کو بھی ڈبل دوں گا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔